مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ پچھلی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے خواتین کے حقوق وہ بیان فرمائے کہ اگر یہ نوبت آ جائے کہ تمہارا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو اس کو کس طریقے کے ساتھ اپنے سے جدا کرنا ہے، اسے طلاق کی صورت کے اندر، پھر طلاق کس موقع پر تم نے دینی ہے تاکہ تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو، ان کے اوپر بھی ظلم نہ ہو۔ یہ سورۃ التحریم ہے۔ حضور کا ہر وہ فرد ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے فرد کی تو درکنار آپ نے جہاں جہاں قدم رکھے ہیں وہ جگہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانگی جو تعلقات تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، جو حضور کی ازواج مطہرات تھیں، جو ان کے آپس میں تعلقات تھے، تو اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے اور امتی کے لیے حضور کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات کو، جس طرح آج ہمارا یہ دور چل رہا ہے، اگر کوئی بات طلق کلامی کے ساتھ آ جائے تو ہم مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ان کو گھروں سے نکال کے دھکے دے کے بھی ان کو نکال دیتے ہیں، ان کا جو حشر کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کی وہ محبت، وہ لمحات کس حد تک پورے کیے اور کہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو ان کے 2 واقعات بیان ہوئے اس سورت کے تحریم کے۔ یہ سورت التحریم ہے اور یہ مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس کی 12 آیات ہیں۔ 10 آیات کے بارے میں آیا کہ وہ مدنی ہیں اور جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئیں، اور 2 رکوع ہیں اس سورت کے۔ تو اس واقعے سے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، یہ لفظ ندا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی۔ یہ ذرا دیکھیں، یہاں مفسرین نے جو ان کے قلم میں آیا، جو زبان میں آیا، انہوں نے بہت کچھ یہاں لکھا ہے اور انہوں نے الفاظ کا بھی خیال نہیں کیا، حضور کے مقام کا خیال بھی نہیں کیا۔ اور کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں کہ اپنی قلم کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے چلایا ہے کہ کہیں حضور کے بارگاہ میں بے ادبی ظاہر نہ ہو جائے۔ تو یہاں 2 واقعے لکھی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ ایک بات یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عصر کی نماز پڑھتے
تو اپنے جو ازواج مطہرات تھیں ان کے کمروں کے اندر باری باری تشریف لے جاتے۔ یہاں تھوڑا وقت ایک زوجہ کے پاس گزارا، اس کے بعد دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، پھر تیسری کے بعد نماز مغرب تک اسی طرح اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے، اور جس کی باری ہوتی رات پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ گزارتے۔ یہ لمحہ لمحہ جا کے اپنی بیویوں کے حالات کو سے پوچھنا، ان سے ملنا بیٹھنا، یہ خاوند کا حق بنتا ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے اور اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے۔ وہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوتی تھیں۔ آج بھی کوئی امتی جس کو یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ 4 نکاح کرنے کی، ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، محبت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے کمروں میں تشریف لے جاتے۔ تو حضرت زینب بنت جاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی زوجہ محترمہ تھی، تو پھر جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنی ہی اپنی رقابت چاہتا ہے کہ میرے قریب یہ بیٹھے، میں اس کا دیدار۔ آج ہمارے پاس تو وہ ایمان نہیں، وہ جذبہ نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تھا، جو صحابیات کا تھا۔ تو ہم اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ مکے کی زیارت تو کرا دے، جس شہر کے اندر ہمارے نبی چلتے رہے پھرتے رہے، طواف کیا، اس کعبے کو ہم ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ تو لیں۔ اور اسی طرح وہ امتی تڑپتا ہے کہ مجھے وہ مدینہ تو جو حضور کا شہر ہے، جس جگہ آپ آرام کر رہے ہیں، اللہ کاش میری یہ آنکھیں گنبد خضرا کی زیارت کر لیں اور ریاض الجنت کے اندر جا کے کچھ ہمیں عبادت کا ٹائم مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، جو حضور علیہ الصلوۃ جس طرح کہ قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے، بیوی خاوند کا لباس ہے، خاوند بیوی کا لباس ہے، تو وہ ازواج مطہرات خوش قسمت تھیں، اور جو حضور کی عقد کے اندر آئیں، نکاح کے اندر آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اپنی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حضرت زینب کے پاس گئے تو ان کے پاس کسی نے شہد کا تحفہ بھیجا، تو انہوں نے اس کا شربت بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیتی، اللہ کے نبی اس کو نوش فرماتے، تو کچھ وقت وہاں بیٹھنے کا زیادہ مل جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی کوئی محبت پیش کرتا ہے تو پھر جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی اپنا ٹائم انہیں دیتا ہے، تو کچھ وقت ان کے پاس زیادہ لگ جاتا۔ اور جو دوسری ازواج مطہرات تھیں، جن میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ اور حضرت سودا، اس طرح کہ وہ کہتی ہیں کہ کسی طرح ہو، یہ جو سونکنے ہوتی ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ تو پھر اسی طرح انہوں نے ایک بہانہ بنایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ، تاکہ اللہ کے نبی ہمیں بھی ٹائم دیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ حفصہ اس طرح کرنا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حجرے میں آئیں، آپ کے پاس آئیں، تو آپ نے یہ کہنا ہے، آپ کے منہ سے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ ایک درخت ہے، اس کی جو گوند ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو اگر میرے پاس ہے تو میں یہ کہوں گی۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ کے پاس جس وقت ان کے حجرے میں گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دل رکھنے کے لیے، یہ دیکھے کہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے وہ ناز اور نخرہ برداشت کیا۔ آپ نے فرمایا، حفصہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور میں آئندہ یہ مغافیر، میں تو وہاں حضرت زینب کے پاس شہد کا مشروب پی کے آیا ہوں، اگر ایسا ہے تو میں نہیں پیوں گا، یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عائشہ، آج میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے یہ پھر راز کو فاش بھی کیا۔ تو جس کا جو ذکر آ رہا ہے اس آیت کے اندر، لما تحرمہ، کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب، اے اللہ کے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی محترم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی،
آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی آپ اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ اب یہ یہاں کئی مسائل نکلتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے پہلے حلال ہوتی ہے، اور اس کے بعد جس طرح کہ پہلے حکم تھا ماہ رمضان کا روزہ کب رکھنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، نیند آ گئی آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ تو اب اس کے بعد جو حکم آیا نہیں، اب صبح صادق آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو رات کو کھائیں پئیں کوئی منع نہیں، رات کو سو جائیں کوئی انکار نہیں، کوئی تمہارے اوپر یہ حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح پہلے یہ چیز منع تھی، بعد میں وہ حلال ہو گئی، تو اسی طرح یہ چیز وہ نہیں تھی بلکہ یہ حلال تھی۔ تو حضور علی حلال چیز کو کچھ وقت کے لیے اس سے رک جانا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کا۔ اور دوسرا واقعہ جو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہے، آپ نے مختلف جو ممالک تھے ان کے جو بادشاہ ہوتے ان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطوط لکھتے، ایمان کی دعوت دیتے انہیں اسلام قبول کرنے کی۔ تو حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دیا، اور مصر کا ایک بادشاہ تھا اس کی طرف کہ جاؤ ان کو یہ خط بھی پہنچاؤ اور ان کو دعوت اسلام بھی پیش کرو۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف اللہ کے نبی کے صحابی وہاں تشریف لے گئے اور وہ خط پیش کیا، تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس خط کو وصول کیا، حضور کے اس قاصد کا ادب کیا، احترام کی۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو اس نے کچھ تحفے دیے۔ وہ تحفے کیا تھے؟ اور دو اعلیٰ خاندان کی وہ لونڈیاں تھیں جن کا نام سہرین اور ماریہ، یہ دونوں بہنیں تھیں، اور ایک ان کا بھائی، کچھ ریشمی لباس دیے، کچھ سونا اشرفیاں دیں کہ یہ حضور کی بارگاہ میں میری طرف پیش کر دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حاطب نے اسی راستے کے اندر ان کو دعوت اسلام پیش کر دی۔ کن کو؟ سہرین کو اور ماریہ کو، اور ان کے جو بھائی تھے ان کو۔ تو یہ دونوں اسلام قبول کر لیا، سہرین نے اور ماریہ نے۔ ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، پہلے انہوں نے اسلام کی دولت قبول کر لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کے بعد جو ان کے بھائی تھے انہوں نے مدینے میں آ کے حضور کے ہاتھ پہ پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سہرین کو آزاد کر کے حضرت حسان بن ثابت کی عقد کے اندر بھیج دیا، اور ان کا اس کے ساتھ، اور جو ماریہ تھیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرف زوجیت کے اندر قبول کر لیا، آزاد کر کے ان کے ساتھ آپ نے ان کو قبول کر لیا۔ تو یہ ماریہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں مجھے کسی عورت کے اوپر غیرت نہیں آتی تھی، اور ماریہ کے جب یہ حضور کے پاس بیٹھتی تو مجھے غیرت آتی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتی۔ اور اسی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، یہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ 18 ماہ کی عمر کے اندر پھر ان کا وصال ہوا۔ تو اسی طرح ایک دن سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دوسری روایت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے والد کے پاس ملنے کے لیے جاتی ہوں، مجھے اجازت دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفصہ تم جا سکتی ہو۔ تو حضرت حفصہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں، ان کے پاس آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ کے حجرے میں تھے اور ماریہ آپ کے حجرے میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا کہ ماریہ ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ جب حضرت ماریہ ان کے پاس آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ماریہ اس حجرے کے اندر موجود ہے، دروازہ لگا ہوا ہے۔ تو باہر سے جس وقت حضرت حفصہ واپس آئیں تو آ کے انہوں نے شور مچایا اور کہنے لگی کہ میرا بستر، میرا حجرہ، میرا کمرہ، اور یہاں ماریہ کس طرح میرے کمرے کے اندر آ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا، فرمایا یہ ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضور کو کتنی محبت، کتنا حوصلہ دیا۔ آج اگر ہم ہوتے
تو تھپڑ مارتے اور کہتے تمہیں جرت کیسے ہو کہ شور مچانے کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفصہ خیال کر، یہ ماریا بھی میری بیوی ہے، میں اس کا خامند ہوں، اور تم نے یہ شور مچایا۔ تو فرمایا شور نہیں کرنا، میں ماریا کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فرمایا شور نہیں کرنا، میں ماریا کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حضرت حفصہ سے فرمایا تو حضرت حفصہ نے پھر اسی طرح حضرت عائشہ کو جا کے کہا کہ عائشہ آج ہمارا کام ہو گیا، اور جس سے آپ غیرت کرتی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کا قرآن آیا، یہ اللہ کا حکم آیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، لما تحرموا، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، جو آپ کے لیے حلال ہے تو آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اسے حرام نہیں کیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ تلاش کرتے ہیں، چاہتی ہیں اپنی ازواج مطہرات کی وہ خوشنودیاں، مرضات ازواجک، اب جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری ازواج مطہرات ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں، تو اللہ نے آپ کے اوپر ماریا کا بطن بھی حرام نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ نے آپ پر شہد حرام کیا۔ یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کر دیتے، حرام ٹھہرا لیتے، آج امت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر اسی طرح نہ شہد کو استعمال کرتی، نہ ایک بیوی سے دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے حکم فرمایا نہیں، اب یہاں یہ لفظ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اللہ نے کن الفاظ کے ساتھ پکارا ہے، اے نبی اکرم، اے نبی محترم، آپ کا مقام۔ آج کسی کے گھر کے حالات بیان کیے جائیں، یار وہ ایسے لڑتے ہیں، اس کی بیوی ایسے لڑتی ہے، تو کیا کوئی برداشت کرتا ہے؟ نہیں، میرے گھر کی یہ بات باہر کیوں گئی ہے، اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے حالات اللہ کا قرآن اللہ بیان فرما رہا ہے کہ محبوب آپ نے حرام نہیں کرنا۔ یا ایھا النبی لما تحرموا ما احل اللہ لک، نہیں آپ نے کیوں حرام ان سے ٹرایا؟ تو ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ آپ کے لیے حرام کبھی نہیں ہو سکتا۔ تبتغی مرضات ازواجک، ہاں آپ چاہتی ہیں کہ میری ازواج مطہرات کی دل جوئی ہو جائے اور خوشنودی مل جائے، تو اس بات کا اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ اگر تم سے یہ غلطیاں ہو جائیں، تم سے ایسی خطائیں ہو جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے حالات اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، اور ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آدمی قسم اٹھا لیتا ہے، اس قسم کا طریقہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ قسم اٹھائی، اب اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ حضور سے عمل کرا کے امت کو یہ میسج اور پیغام اور قانون بنا کے دیا جا رہا ہے کہ اے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اگر ایسا عمل تم اپنی زندگی کے اندر کر بیٹھو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس قسم کا تم نے کفارہ ادا کرنا ہے، اور وہ چیزیں تمہارے حلال چیزیں ہیں، حلال چیزوں کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ اگر ہاں قسم اٹھا لو، ایک آدمی کہتا ہے میں نے اتنے دن اب فلاں دوست کے ساتھ بات نہیں کرنی، حالانکہ بات کرنا اللہ نے منع نہیں کیا، حضور نے منع نہیں کیا، قسم اٹھائی ہے، تو پھر اس قسم کا کفارہ ادا کے اپنے تعلقات اسی طرح بنانے ہیں۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایسی قسم کھا کے بیٹھ گئے کہ میں اتنے دن یا اتنے مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور میں نہیں بولوں گا، بات چیت نہیں کروں گا، تو اس کا کفارہ ہے، لیکن وہ بیوی آپ کے لیے حرام نہیں، وہ اسی طرح حلال ہے، کیونکہ آپ کے نکاح کے اندر، عقد کے اندر آئی ہے، اللہ نے اس کو حرام نہیں ٹھہرایا، آپ اسے حرام نہ ٹھہرائیں۔ تو اس لیے جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔